نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل سب سے زیادہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ پر ہے۔ آج جس ہم ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپک یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی یا ماحول بنا یہ والا، تو بہت زیادہ یہ گفتگو ہونے لگی کہ یہ جو جگہ ہے یہ اسرائیل کو ملنی چاہیے، کیونکہ جو بنی اسرائیلی ہیں ان کی یہ آبائی جگہ ہے، تو ہم اس کو ان کے دین میں دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی جو مذہبی کتاب ہے تورات، تو اس میں سے میں کچھ انشاءاللہ 3 حوالے آپ کو دوں گا اس چیز کے اوپر کہ ان کی تورات کتاب ہی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسرائیل کی بالکل بھی یہ آبائی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تورات میں سے، جیسا کہ اس کی انشاءاللہ ہم آپ کو تصاویر بھی شو کروائیں گے، دکھائیں گے وہ حوالے جو تورات کے اندر ہیں، اور تورات کے اندر لکھی ہوئی وہ باتیں کہ آبائی جگہ ہونے کا فلسطین آبائی جگہ نہیں ہے اسرائیل کی، اگرچہ کہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے لیکن یہ آبائی جگہ نہیں ہے۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل، ان سے پھر یہ آگے ساری کی ساری نسل جو، اور ان کا زیادہ تر واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا، کیونکہ تورات بھی موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہی انہوں نے جو ہے نا وہ بہت ساری بار بار پریشانیاں اور بہت زیادہ تنگ کرنا، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا تفصیل کے اندر۔ پہلی جو چیز ہے جو اس بات کے اوپر ہم جو ہے ان کو دلیل دیں گے، جو کہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ بنی اسرائیل کی آبائی جگہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اجنبی ہوں، غریب الوطن ہوں، یہ الفاظ ہیں، یہ وہ فلسطین کے اندر تھے ابراہیم علیہ السلام، اور فلسطین کے اندر ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ میں غریب الوطن ہوں اور اجنبی ہوں، مطلب صاف ہے کہ میں اس شہر کا نہیں ہوں۔ اس کے بعد دوستو دوسرا حوالہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے غلام سے قسم لی تھی کہ جو میرا بیٹے ہیں ان کی شادیاں یہاں نہیں کرنی، ان کی شادیوں کے لیے میرے وطن واپس جانا، تو انہوں نے اپنے وطن کی طرف اشارہ کیا فلسطین میں ہوتے ہوئے، تو چونکہ فلسطین میں تھے تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جو کہ ان کی اپنی جو اپنا وطن تھا، مطلب یہ بھی اس دوسری بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہے نا وہ فلسطین کو جو ہے نا وہ اپنا آبائی جگہ نہیں قرار دے رہے، اور سب سے واضح اور بہترین دلیل جو ہے وہ تیسری دلیل ہے، اور وہ ہم نے لی ہے تورات کے صفحہ نمبر 195 پہ، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تورات کے صفحہ نمبر 195، یہ کتاب الاستثناء ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو منتشر کر دے گا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم جب نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں منتشر کر دے گا، پھیلا دے گا، تمہیں زمین میں کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی، تو اس وقت جو ہے ان کا بھٹکنا اور جگہ جگہ ادھر ادھر ہونا، ٹھیک ہے، نبی موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کبھی زندگی میں جگہ نہیں ملے گی، تم بھٹکتے پھرو گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ان کے اپنے نبی ان کی اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تم بھٹکتے پھرو گے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو جن کا نبی خود یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دنیا میں جگہ ہی نہیں ہے، تم بھٹکتے پھرو گے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں ہماری آبائی جگہ ہے یا فلاں ہماری آبائی جگہ ہے؟ تو فلسطین تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جانے کے لیے کہا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، موسیٰ سے واضح طور پہ الفاظ میں کہا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، تو یہ ساری تفصیل کہ فلسطین تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا، پھر گئے بھی کس طرح، جو فلسطین یہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھک کر جانے کے لیے کہا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر حنطت ان کے لفظ کو گندم کے ساتھ بدل دیا، اور الٹے بل چلتے ہوئے جو ہے شہر کے اندر داخل ہوئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، اس سے ان کی آبائی جگہ بالکل مراد نہیں ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام بھی جو ہے وہ کنعان سے تعلق رکھنے والے تھے، جو کہ مصر کے پاس ہے، جہاں پہ ادھر سے پھر جو یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے والے کنویں سے نکال کر مصر کی طرف گئے تھے، اور وہاں پر ان کو جو ہے وہ بادشاہت ملی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو کنعان سے پھر ان کے جو باپ یعقوب علیہ السلام تھے وہ وہاں گئے تھے، اور پھر مصر اور کنعان کی طرف جو ہے وہ ان کی آگے پھر ساری کی ساری یہودہ بیٹا تھا، ان کی اپنی ہی جو ہے وہ اسلامک بک کے مطابق ان سے آگے پھر ان کی یہودی نسل چلی۔ تو کسی بھی اعتبار سے ہم ہسٹری میں اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ فلسطین ان کی آبائی جگہ ہے۔ پھر اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جا کے اگر اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے جرمنی میں ان کو رکھا ہوا تھا، اور ان کی حرکتیں اتنی بری تھیں کہ ان کی اس قدر ذلیل ترین حرکتوں کی وجہ سے اس نے پھر ان کو مارا، اور اتنی بری طرح سے مارا، اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا دنیا کو دکھانے کے لیے، تاکہ دنیا مجھے غلط نہ جانے اور جانے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا، یہ اتنے برے ہیں۔
اور پھر یہ در بدر بھٹکتے پھرتے تھے، کہیں ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، اور ہمدردی کی ان کے ساتھ فلسطینیوں نے ان کو اپنے شہر کے کنارے پہ جگہ دی اور ان کو لا کے بسایا یہاں پر امریکہ نے، اور آج وہ جو ہمدردی کے مارے یہاں پر آ کے بیٹھے تھے، اور آج وہ پورے کا پورا فلسطین ہڑپ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہدائے فلسطین کی جو ہے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد فرمائے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔